بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ کے ایسے 14 سیکرٹ بتاؤں گا جو کہ ہر مسلمان کو ضروری پتہ ہونے چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا۔ فرشتے آسمان پر رہتے تھے، اس لیے آسمان پر بھی ایک کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے۔ سب سے پہلا جو کعبہ بنایا گیا تھا وہ آسمانوں میں ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور یہ آسمانوں میں ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک سب سے پہلے گھر عبادت کا بنی نوع انسان کے لیے مقرر کیا گیا تھا، وہ مکہ میں ہے، برکت سے بھرا ہوا ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ دراصل خانہ کعبہ کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی ہیں، کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں اس دنیا پہ۔ انہوں نے فرشتوں کی مدد سے سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا۔ آپ کو پتہ ہے طوفان نوح آ گیا تھا، ساری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ سکرین پر جس طرح دیکھا جا سکتا ہے اس طرح مٹی اکٹھی ہو گئی تھی اور خانہ کعبہ ڈہ گیا تھا۔ پھر کافی عرصہ اس طرح رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ بنانے کا حکم دے کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مٹی کو اتنا کودا وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور کو جو بنیادیں تھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس کی جو بنیادیں تھیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر وہیں سے تعمیر شروع کی گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا اس کا سیمپل آپ کے سامنے ہے۔ آگے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی اور اس کے 2 دروازے تھے، مطلب یہاں سے اندر جاتے تھے اور اس دروازے سے باہر آ جاتے تھے۔ تیسری جو اہم بات ہے، اور جہاں پر یہ سفید ایرو ہے یعنی تیر کا نشان سفید ہے، یہ والی دیواریں بڑی ہیں، اور جہاں پر یہ ایرو کا نشان یعنی تیر کا نشان ریڈ ہے، سرخ رنگ کا ہے، وہاں پر جو دیواریں ہیں وہ چھوٹی تھی کہ دونوں دیواریں آپس میں ان کا سائز اور ان کی لمبائی برابر نہیں تھی اور یہ کم کر دی گئی۔ آپ کو اس کے متعلق آگے بتاتا ہوں کہ زمانے میں قریش والوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر سٹارٹ کی۔ اس وقت غلط طریقوں سے بھی پیسے کمائے جاتے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسوں سے کریں گے۔ ہوا یہ کہ پیسے کم پڑ گئے اور خانہ کعبہ کی دیواریں چھوٹی کر دی گئی۔ یہ آگے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اب آپ کو کعبہ کے 14 سیکرٹ کے بارے میں اور بتاتا ہوں اور ان کے ساتھ میں ہسٹری بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حجرہ اسود یہ پتھر اور مقام ابراہیم پر جو پتھر ہے، دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں۔ اسی پتھر سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور اسی پتھر سے ہی طواف ختم کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے انبیاء کرام نے، حتیٰ کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پتھر پر اپنے ہونٹ مبارک رکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، شروع میں پتھر دودھ کی طرح سفید رنگ کا تھا اور پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے، شروع میں یہ پورا پتھر تھا۔ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے 8 حصے ہو گئے، اور یہ آپ کو چاندی کا فریم نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ
نے چاندی کا فریم بنوایا اور یہ حجرہ اسود کے ٹوٹے ہوئے 8 ٹکڑے انہوں نے اس کے اندر فکس کروا دیا تھا ان کو اور خانہ کعبہ پر لگا دیا۔ تاریخ میں اس طرح کی بھی معلومات ملتی ہیں کہ حجرہ اسود چرا لیا گیا تھا اور جب اس کو واپس کیا گیا تھا وہ ٹکڑوں میں تھا۔ اس کے 8 ٹکڑے جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں لگائے گئے ہیں۔ 6 ٹکڑے جو ہیں وہ ترکی میں ہیں، 4 ٹکڑے محمود پاشا مسجد میں ہیں جو کہ استنبول میں ہے، ادھر لگے ہوئے ہیں، اور 1 ٹکڑا بلیو مسجد کے محراب میں لگا ہوا ہے، اور 1 ٹکڑا عظیم سلیمان کے مزار پر لگا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کو باب توبہ کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا تو خانہ کعبہ کے جو دروازے والی جگہ تھی وہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو اوپر کر دیا تھا، جیسے کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو اوپر کیا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو وہ زمین کے ساتھ مطلب اس کا دروازہ تھا، اس وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے، انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ ہر کوئی خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے، لوگوں کو جن کو وہ منظوری دیں وہ صرف خانہ کعبہ میں داخل ہو سکیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کعبہ کے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے۔ کعبے کے دروازے کے 2 حصے ہیں، اس میں کافی آیتیں قرآن پاک لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ اگر آپ دائیں طرف دیکھیں تو سب سے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد بائیں طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نیچے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے لکھا ہے ادخلوها بسلام آمنین، اور اس کے بعد تیسری لائن پہ لکھا ہوا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ والی آیت ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور دوسری طرف وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور یہ جو پنے ہیں اس پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد آیت قرآن پاک لکھی ہوئی ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے مکمل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے وہ جس نے بنایا اس کا نام لکھا ہوا خالد بن عبد العزیز آل سعود۔ جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان کا یہ ترجمہ ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ تیسرے نمبر پر مذاب رحمت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس وقت اس کا کوئی چھت نہیں تھا، لیکن جب قریش نے کعبہ بنایا تو اس پر چھت بھی بنایا۔ آپ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی کعبہ کی چھت پر جب جمع ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کی چھت پر سے پانی اتارنے کے لیے بھی کوئی پائپ ہونا چاہیے نا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائپ اس سے جو پائپ ہے اس کو رحمت کا پر نالا بھی کہتے ہیں۔ اس سے بارش کا پانی کعبہ کی چھت پر سے زمین پر اترتا ہے اور لوگ اس کے نیچے نہاتے بھی ہیں، اور اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ رحمت والا پانی کعبے کی چھت سے نیچے اترتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کعبہ کی نیچے والی سائڈ پر ماربل لگا ہوا ہے، اور اس ماربل کو شادروان کہتے ہیں۔ اس ماربل کے اوپر جو کنڈے لگے ہوئے ہیں
جن کے اندر رسی ڈال کر کعبے کے غلاف کو نیچے سے باندھا جاتا ہے۔ جب لوگ آتے ہیں تو ننگے پاؤں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کی شیپ اس طرح بنائی ہے زمین کے اندر کہ لوگوں کے پاؤں کو لگے نہ۔ 5ویں نمبر پر اب ہم حتیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حتیم خانہ کعبہ کی یو شیپ کی دیوار ہے، اس کو کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تب کوئی یو شیپ کی دیوار نہیں تھی، لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو کعبہ بناتے بناتے میں نے پیچھے ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ پیسے کم پڑ گئے تھے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کعبہ بنایا اور اتنی یو شیپ کی دیوار بنا دی تھی، تو آج تک اس طرح خانہ کعبہ ہے اور ساتھ یو شیپ کی دیوار بھی ہے۔ اس دیوار کو حتیم کہتے ہیں۔ موقع ملے نوافل پڑھنے کا اس جگہ پر تو ضرور پڑھیے گا۔ اس کا مطلب اس طرح ہے کہ آپ نے کعبہ کے اندر نوافل پڑھے۔ کچھ اسکالر کے مطابق حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں مبارک ہیں، کیونکہ بہت ہزاروں سال پرانی بات ہے، اس لیے کوئی کنفرم نہیں ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجرہ اسود کے درمیان والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو ہم ملتزم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنا سر اور چیسٹ یعنی سینہ لگا کر کھڑے ہو کر دعا مانگنا جو ہے وہ سنت ہے اور بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ خانہ کعبہ آئیں تو دل میں بہت ساری دعائیں رکھیں، اور ایک دعا میرے لیے بھی کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو، تو آپ وہاں پر دعا ضرور کیجیے گا۔ 7ویں نمبر پر مقام ابراہیم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کعبہ کے پاس ایک جنگلہ لگا ہوا ہے۔ اس جنگلے کے اندر فریم میں وہ پتھر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا تھا، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ اپنے مقام پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لوگو آپ کے پروردگار نے ایک مکان بنا لیا ہے، لہذا اس کے پاس حج ادا کرو۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے یہ والا پتھر اور حجرہ اسود دونوں جنت سے آئے تھے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے یہ وہ والا پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے تھے اور پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا تھا۔ یہاں پر پتھر لگانا ہوا ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پتھر لگا دیتے تھے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، کیونکہ اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اس وجہ سے طواف کرنے کے بعد لوگ اس کے پیچھے نوافل پڑھتے ہیں اور اس کو بہت ہی افضل سمجھا جاتا ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ پہلے یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے لوگوں کا رش بن جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو تھوڑا پیچھے کر دیا تاکہ لوگوں کا رش نہ بنے۔ 8، 9، 10 اور 11 یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں 2 کونوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس وجہ سے اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس کے 4 کونے تھے، 1، 2، 3، 4۔ لیکن جب قریش نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا تو انہوں نے یہ 2 والے کونے ختم کر دیے اور جو نیا خانہ کعبہ بنایا تھا اس کو اتنا کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیا خانہ کعبہ تھا اس کے اندر 2 کونے نئے تھے اور 2 کونے پرانے تھے، اور یہ 2 کونے
جو ہیں ان کو اس لیے اہمیت حاصل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے، یہ وہی والے پرانے کونے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن حجر اسود کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ حجر اسود اٹیچ ہے، اور اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو ڈائریکشن ہے، سمت ہے، وہ ملک یمن کی طرف ہے۔ اس کے کچھ حصے کے اوپر غلاف کعبہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کونے کا استلام کیا تھا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کونے کو ٹچ کیا تھا۔ یہاں پر جب بھی آپ آئیں تو حجر اسود کا بوسہ بھی دیں، اور ساتھ ہی جو رکن یمانی ہے جو کہ جہاں پر غلاف کعبہ کا حصہ نہیں ہے نا، وہاں پر استلام کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ اس کی ڈائریکشن ملک عراق کی طرف ہے۔ اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں۔ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے۔ 12 نمبر پر بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کے غلاف کی۔ جب خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ میں کوئی غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ریڈ، وائٹ، گرین ڈفرینٹ کلر کے غلاف ڈالے گئے تھے۔ آج غلاف کالے رنگ کا ڈالا جاتا ہے۔ کعبے کے غلاف پر اللہ تعالیٰ کا نام اور قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ مصر سے بڑی شان و شوکت سے آیا کرتا تھا۔ ہر سال 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا پرانا غلاف اتار کر نیا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ 13 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حجر اسود والے کونے سے ایک لائن نکل رہی ہے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں۔ جب ہم طواف شروع کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو کچھ لوگ تو حجر اسود کے پاس ہوتے ہیں اور کچھ دور ہوتے ہیں، کچھ اوپر والے فلور پر ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا ان کو کہ طواف شروع کہاں سے کرنا ہے۔ حجر اسود کا جو کونا ہوتا ہے اس کو ایک گرین کلر کی لائٹ وہاں پر لگائی ہوتی ہے، اور وہاں پر بورڈ پر یہ ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ یہاں سے شروع کرنا ہے طواف۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 براؤن کلر کے ماربل کے پیسز ہیں جہاں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 دن تک فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون سے وقت پر کون سی نماز پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام بن کر 2 دن تک نماز پڑھائی، اس لیے اس جگہ کو مصلی جبرائیل کہتے ہیں۔ یہ والی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائے نماز اور مائک یہاں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ پر نماز پڑھاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے 9 مائک رکھے جاتے ہیں۔ 3 جب کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں، 3 جب رکوع میں ہوتے ہیں، اور 3 جب سجدے میں ہوتے ہیں۔ 7 زمزم ہوتا ہے اور ٹشو کا ایک باکس ہوتا ہے۔